پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کرتے. حضور نہ رات کے وقت قرآن پاک کی تلاوت کر رہے, نبی کریم تلاوت کر رہے, اور جب یاسین والے نبی خود یاسین پڑھے, والضحیٰ والے محبوب جب خود والضحیٰ کی تلاوت کرے, مدثر والے محبوب جب خود مدثر پڑھے, تو انداز ہی نرالو. حضور قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے تو اس تلاوت کی نا آواز گونجی, کہاں تک پہنچی؟ ابو جہل بھی کسی جھاڑی میں چھپ کے حضور کا قرآن سننے لگا. سرگلی اتنی تھی, اس میں لطف اتنا تھا. ابو سفیان بھی آ گئے, کسی جھاڑی میں چھپ کے قرآن سننے لگے. اخنس بن شریک بھی آ گیا, تھوڑا نہیں سنا, ساری رات ہی حضور کی تلاوت سنتے ہیں, ساری رات تلاوت. صبح ملاقات ہوگی, تو کدھر آیا تھا, تو کدھر آیا تھا, تو آج کے بعد نہ آئے کوئی بھی, لیکن کہتے ہیں اگلے دن سوئے تو بے چین کیا حضور کی آواز, پھر اٹھے, تینوں آ کے پھر مختلف جگہوں پہ بیٹھ گئے. سویرے پھر ملاقات ہو گئی, آج کے بعد نہیں آنا, تو بھی نہ آنا, تو بھی نہ آنا. پر کہاں چین لینے دے حضور کی میٹھی آواز, کہاں چین لینے دے حضور کی میٹھی آواز. تینوں پھر اٹھ گئے, کئی دن آتے رہے. ایک دن طے ہوا کہ آج کے بعد بالکل نہیں آنا, جو آئے گا سزا ملے گی. ہو گئی بات طے. اخنس بن شریک کہتے ہیں میں سویرے ابو جہل کے گھر گیا, میں نے کہا سن, ایک دن نہیں کئی راتیں, تو نے بھی سنا میں نے بھی سنا, دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا وہ جو پڑھتے ہیں وہ حق سچ ہے کہ نہیں, کھری بات کر. سنا تو نے بھی, سنا میں نے بھی, ساری رات سنا, بتا بات سچی ہے کہ نہیں؟ تو ابو جہل کہنے لگا ایک ایک حرف سچا ہے, ایک ایک بات سچی ہے. تو تو مانتا کیوں نہیں؟ پھر تو مانتا کیوں نہیں؟ تو جو ابو جہل نے جواب دیا, خدا را اس پہ غور کرنا, میری منت سمجھ کر اس بات پہ غور کرنا, وہ پھر تو مانتا کیوں نہیں؟ تو ابو جہل کہنے لگا ہمارے قبیلے کا اور بنو ہاشم کا, حضور سید عالم کے قبیلے, شروع سے مقابلہ رہا ہے. انہوں نے اگر لوگوں کو کھانے کھلائے تو ہم نے بھی کھلائے, انہوں نے غریبوں کا بوجھ اٹھایا تو ہم نے بھی اٹھایا, انہوں نے اگر گھوڑا دوڑایا تو ہم نے بھی دوڑایا. پھر انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ ہمارے اندر ایک نبی آ گیا ہے. اب ہم کیسے مان رہے ہیں اس قبیلے میں نبی آ گیا؟ پہلے کیا کہہ رہے ہیں, بات بالکل حق ہے. اب کیا کہہ رہے ہیں, اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میرے قبیلے میں نبی آتا تو میں مان جاتا. اے خدا کے بندو, یہ برادری کا قبیلے کو جو بت بنا لیا معاذ اللہ, وہ تعصب بن کے آل بن گیا, گروہ پرست ہو گئے. وہ کہنے لگا اس کا مطلب یہ تھا کہ میرے قبیلے میں ہوتے تو میں مان جاتا, قبیلہ دوسرا ہے. خدایا ان بتوں کو توڑنے کی ضرورت ہے. کاش ابو جہل یہ سمجھتا یہ تو رب کی تقسیم ہے نا, واللہ یختص برحمتہ من یشاء. وہ کہتا ہے میں جس کو چاہتا ہوں اپنے فضل سے اپنا خاص بنایا ہوا کرتا. لیکن یہ گروہی تعصبات, قرآن مجید آپ دیکھیں نا تو یہودیوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں, چونکہ تورات میں بھی حضور کی شانیں, زبور میں بھی حضور کی شانیں, انجیل میں بھی حضور کی شانیں, ہر جگہ اللہ نے اپنے حبیب کے تذکرے کیے. رب کریم فرماتا ہے محبوب یہ جو یہودی ہیں نا, یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. قرآن مجید کے الفاظ پہ غور کیجیے, کہا محبوب یہ آپ کو اس طرح جانتے ہیں, اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح کوئی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. جڑواں بچے ہوں نا, جڑواں شکلیں بھی ایک جیسی ہوں تو اور کوئی پہچانے نہ پہچانے, باپ اور ماں پہچانتے کہ یہ فلانا ہے, اور یہ ان کو پتہ چلتا ہے. کہا محبوب جس طرح یہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں نا, اس طرح آپ کو جانتے ہیں. لیکن وہ کہتے پتہ کیا تھے, وہ کہتے تھے کہ ہم وہ والی وہی مانیں گے جو ہم پہ آئی ہے, جو بنی اسرائیل کے نبی آئے ان کو مانیں گے. یہ چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم, لہٰذا نہیں مانے. وہ جو گروہی تعصب تھا نا, قبیلے کا تعصب گروہی, وہ لے ڈوبا. وہ تورات پڑھ کے بھی, انجیل پڑھ کے بھی, بلکہ وہ لوگوں کو کہا کرتے تھے رسول آنے والے ہیں, رسول آنے والے ہیں, رسول آنے والے. لیکن حضور آ گئے حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے, حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے. انہوں نے کہا جی وہ تو ہمارے قبیلے میں ہوتے تو ہم مانتے. میں نے بھی غور کرنا ہے, آپ نے بھی غور کرنا ہے. یہ سوچے تو یہودیوں کی ہے کہ فلانا میرے قبیلے سے ہو تو پھر مانتا ہوں, فلانا فلانی جگہ ہو. تو یہ تو سوچ ہماری نہیں, ہمارے اندر کیسے آ گئی؟ ہم نے کس دبدبے سے اپنے بچوں کو یہ بات سکھائی کہ تو فلانے چودھری کا بیٹا اور فلانے کمی کے بیٹے سے تو کھیل رہا ہے؟ یہ سوچ پیدا کیسے ہوئی؟ کون تھا جو یہ سوچے لایا؟ کہاں سے یہ پنپی, کہاں آ کے پروان چڑھی؟ اس بنیاد پر لوگوں نے الیکشن لڑے کہ یہ پنجابی ہے, یہ سندھی ہے, یہ بلوچی ہے, وہ فلانا. اس بنیاد پر لوگوں کو تقسیم کیا, اور لوگ اتنے مائل ہوئے کہ ان بنیادوں پر ووٹ دینے لگے, ان نعروں کے قائل ہو گئے, ان سطحی بنیادوں پر آ کے انہوں نے کام کیا. دیکھیں میں کہہ چکا ہوں کہ ہر قوم کے رسم و رواج سے اختلاف نہیں, لیکن وہ قوم تعصب کا شکار اور اپنے علاوہ کسی کو جانے ہی نہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے قبیلے کا دفاع کرو, پر ناجائز بات پر ان کی سپورٹ نہ کرو, غلط بات پر ان کی سپورٹ نہ کرو. غلط بات ہے, ضروری نہیں کہ ساری باتیں ہماری اماں ہی ٹھیک کرتی ہو, کوئی بات ہماری بھابھی بھی ٹھیک کرتی ہے. ادب سے کہیں, پیار سے کہیں, سوکھیانہ جملہ نہ بولے, پر کبھی اماں سے بھی کہیں, ابا جی سے بھی کہیں.
یہ بھی کسی کی بیٹی ہے. آپ کیوں تعصب کا شکار ہیں؟ ادب سے کہیں کہ یہاں اس کی بات ٹھیک ہے، تیری ٹھیک نہیں. ہم اپنی کسی وقت اپنی بیوی کو کہے کہ تو ساس بن گئے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ بات درست ہے، وہ درست ہے. آپ حق کے ساتھ کھڑا ہونا شروع ہو جائے. حق کی فتح انسانیت کی فتح ہوتی ہے، سچ کی فتح ملتوں کی فتح ہوتی ہے. ملتوں سچ جب کامیاب ہوتا ہے تو اس کی چھتری میں لوگ سکون پاتے. جب حق غالب آتا ہے، انصاف عام ہوتا ہے تو ہر آدمی کو سکون ملتا ہے. اس کے سائے میں سب لوگ اپنے دلوں کو ٹھنڈا محسوس کرتے ہیں. ہماری وہ ذاتیات اور گروہ بندی کا جو مزاج ہے وہ ملی سطح کا نقصان کرتا ہے. میں اکثر یہ بات کہتا رہتا ہوں، پھر کہتا ہوں، ہم اپنی ذات کا معاملہ دیکھتے ہیں، ذات کا. کوئی استاد کسی مدرسے میں، کسی اسکول میں، کسی کالج میں پڑھاتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کتنی مشکل سے یہ بلڈنگ بنائی گئی، کہاں سے وہ پیسے آتے ہیں جن کے ساتھ یہ سارے اخراجات چلتے ہیں. میں نے دیکھا ہے گروہ بندی کی جاتی ہے، بچوں کو اپنے ساتھ سیٹ کیا جاتا ہے. اتنا برا حال ہوتا ہے کہ ایک استاد گیا تو بچے بھی لے گیا ساتھ کیونکہ اس کے ساتھ سیٹ تھے. اس نے یہ نہیں دیکھا کہ ان کا تو مستقبل تباہ ہو جائے. میں تو ایک سبق پڑھاتا ہوں تو ان کے تو باقی 6 استاد وہیں پہ. یہی حال ہم اداروں میں کرتے ہیں جہاں کام کر رہے ہوتے ہیں. ہاں اپنے حساب سے لوگوں کو اپنے پیچھے لگانے کے چکر میں ملی اور قومی سطح کے جرم کرتے ہیں. قومی سطح کے اس کا نقصان نہ مدرسے کا ہوا نہ اس استاد کا ہوا، ان بچوں کا نقصان، اسکول کالج ادارے مدرسے میں پڑھنے والوں کا نقصان. کیونکہ ہم گروہ بندیوں کے قائل ہیں، تنظیموں جماعتوں کے قائل ہیں، ہم ملی سوچوں کے قائل نہیں. کوئی اگر کہیں بھی خیر کی بات کر رہا ہے تو آپ کو اگر اللہ نے سچ کی توفیق دی ہے تو آپ سب کو سرائیں گے، خیر کا ذکر کریں گے، خیر کا. اگر اپنے اندر کوئی کوتاہی ہو تو اس کا بھی اظہار کریں گے. میرے عزیزو، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں نے حضور کے زمانے میں ہوتے ہوئے نہ مانا، ایسا نہیں تھا کہ ان پر حق واضح نہیں تھا، انہیں پتہ تھا سچ کیا ہے، لیکن وہ گروہ پرست تھے، حق پرست نہیں تھے. جو حق پرست تھے وہ حضرت سلمان فارسی کی طرح فارس سے بھی چل کے آ گئے، وہ حضرت صہیب کی طرح روم سے بھی آ گئے، وہ دور دراز سے بھی آ گئے. حق پرست تھے نا، حق ڈھونڈتے. کئیوں کے گھر تک حق گیا، گھر تک ان کو اپنی دہلیز پر سچ ملا، لیکن حق پرست نہیں تھے، گروہ پرست تھے، وہ قبول نہیں کر سکے. آج بھی میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے سیاستدانوں کا نیک ہونے کو دل کرتا ہے، بڑے بڑے مالداروں کا کسی درویش کا مرید ہونے کو دل کرتا ہے سیکھنے، لیکن وہ نہ جان ہی نہیں جوڑتی. نہ چودھری صاحب کا وہ پیر ہوتا ہے، نہ پڑھے لکھے آدمی کا، نہ مالدار. ان کا کیسے پیر ہوگا؟ ممکن ہی نہیں ہے. کس طرح اپنے آپ کو وہ بٹھائیں گے طالب علموں کی صف میں؟ ان کے لیے اس لیے رہ جاتے خیر نہیں پا پاتے. آپ نے جب تک وہ چیز چھوڑی نہیں، پیالہ بھرا ہوا ہو تو کوئی اس میں شے اور ڈالی جا سکتی، اس کا تو خالی ہونا شرط. ہم بڑے بڑے بزرگوں کے پاس گئے لیکن پیالے بھرے ہوئے تھے، کیسے کوئی شے آتی؟ کاش پیالے ایک تو خالی کرتے پھر سیدھے بھی کرتے، تو پھر تو میرے بھائی کوئی طالب علم بھی گزرے تو وہ خیر کی بات بتائی جاتا ہے. پھر تو کوئی سفید داڑھی والا بزرگ گزر جائے تو اس سے بھی کوئی اچھی بات ملی جاتی ہے، گرچہ انگوٹھا چھاپ ہی ہو. لیکن شرط یہ ہے کہ پیالہ خالی ہو. لیکن یہاں تو لوگوں کا سٹیٹس ہی اور طرح، انداز ہی اور طرح کا. آمدام برسر مطلب نبی کریم علیہ السلام کے زمانے مبارکہ کے قریب ایک جھوٹے مدعی نبوت کو حضرت ابوبکر صدیق نے قتل فرمایا، بھیج کے صحابہ کی جماعت. اس کا نام تھا مسلمہ کذاب. عرب کے اندر جو قبیلوں کی تقسیم اوپر جا کے ہوتی تھی اس میں نبی پاک کے قبیلے کو بنو مدر کہا جاتا تھا اور مسلمہ کذاب کے قبیلے کو بنو ربیہ کہا جاتا. جب صحابہ اس کو قتل کرنے کے لیے پہنچے نا، ذرا بات سننا کتنی دلچسپ ہے. صحابہ قتل کرنے کے لیے پہنچے تو جو لوگ اس کو ماننے والے تھے نا بنو ربیہ قبیلے کے، ان سے لوگوں نے پوچھا کہ یہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟ انہوں نے کہا 100% جھوٹا ہے. تو انہوں نے کہا تمہارا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہنے لگے وہ اتنے سچے ہیں کہ سورج سے زیادہ چمکدار ہے ان کی سچائی، چاند سے زیادہ روشن ہے ان کی سچائی. انہوں نے کہا پھر تم اس کے پیچھے کیوں لگ گئے ہو؟ کہنے لگے ہماری برادری کا جو ہوا، ہمارے قبیلے کا تو ہے نا. وہ خدا کے بندو اتنی ظالمانہ سوچے، اتنی ظالمانہ کہ چونکہ ہمارے قبیلے کا ہے. اور اچھا اس کا نام ہی کذاب ہے، مسلمہ کذاب. اور کذاب کہہ کہ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں صرف اس لیے کہ ہماری برادری کا تو ہے نا. اور یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، اور تم سبھی کچھ ہو. بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو اور تم سبھی کچھ ہو. پہلے بتاؤ کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر. اے کلندر لاہوری تیری قبر پہ رحمت ہے. کہاں بیٹھ کے بات کرتا ہے، کہاں سوچتا ہے، کیا انداز اختیار کرتا ہے. کہنے لگے تو اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، تیرے قلم کے حسن پہ قربان جاؤں. کہنے لگی خاص ہے ترکیب میں قیم رسول ہاشمی. اے مسلمان تو دیکھ، تیرا مقام یہ ہے کہ تو رسول ہاشمی کی قوم ہے، تو رسول ہاشمی کی قوم ہے. تو کہتے میں جاٹوں، میں باٹوں، میں ارائی ہوں، میں فلاں، تو رسول ہاشمی کی قوم ہے. اور خاص ہے ترکیب میں قوم رسول
हाशमी कौम रसूल बेलना बेलना कौम रसूल हाशमी, ये कौम रसूल रसूल हाशमी की कौम बनो, रसूलुल्लाह की कौम बनो। हमें नहीं बनना फलानी बरादरी, फलाना कबीला, फलाना मनसब, ना ना, कौम रसूल खास है तरकीब में, कौम रसूल हाशमी, रसूल हाशमी की कौम बने। आपको देख के लोग पूछे ये कौन है, कि मुस्तफ़ा वाले। ये कौन है, रसूल खुदा वाले। वो कौन है, वो कहते हैं गुलाम है, गुलाम है रसूल के गुलाम। ये कौन है, ये नबी पाक वाले, ये हुजूर वाले हैं। एक की तकसीम हो गई थी पूरे मक्के में, एक की तकसीम थी, मदीने में एक की तकसीम थी, अरब में एक की तकसीम। वो बिलाल है, ये कौन है, ये रसूल वाला है। वो मौलानी शेर खुदा, ये कौन है, ये रसूल वाले। वो जाफर तैयार है, ये कौन है, रसूल वाले। सिद्दीक अकबर रसूल वाले, उस्मान गनी रसूल वाले, फारूक आजम रसूल वाले, तलहा जुबैर रसूल वाले। मुझे बताओ ना, जब बदर की जंग हो रही थी तो तकसीम क्या थी? कबीलों की तकसीम थी, बरादरियों की तकसीम थी, मुल्कों की लड़ाई थी, एक की लड़ाई थी। इधर है कुफर वाले, उधर है रसूल वाले। तो आज अपनी ये पहचान बना लो, आज ये पहचान बना लो। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी कहते हैं, मैं तो नबी पाक वाला होके मरना चाहता हूँ। लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले। मैंने यहाँ ना एक दिल पे दाग लगाया है नबी पाक की मोहब्बत। हुजूर क्यों लगाया? फरमाते हैं मैंने सुना था कि कब्र अंधेरी है, तो ये दाग लगा लिया, वहां जाऊंगा तो ये चिराग बन जाएगा। लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी, चिराग लेके चले। और बेदम शाह वारसी कहते हैं, मैंने ना अपने कफन के अंदर हुजूर की यादें छुपा ली, अपने कफन के अंदर हुजूर की यादें छुपा के ले गया। मैं मरा ना जब पसे मुर्दन फरिश्तों ने तलाशी ली तो क्या निकला। फरिश्ते आके ढूंढने लगे, क्या अमल लेके आया, क्या अमल है। उन्होंने ढूंढा, तलाश की, रजिस्टर खोले, मेरा कफन खोला, टटोला। कहते पसे मुर्दन यानी बाद मरने के, पसे मुर्दन फरिश्तों ने जो तलाशी ली तो क्या निकला। फकत एक दिल के गोशे से ख्याल मुस्तफा निकला, सिर्फ हुजूर का ख्याल निकला। और मेरे बुजुर्ग फरमाते, इश्क सरकार की एक शम्मा जला लो दिल में, बाद मरने के कब्र में भी उजाला हो। हुजूर वाले बन के जियोगे ना तो फिर हुजूर वाले बन के मरोगे, और जब हुजूर वाले बन के मरोगे तो हुजूर वाले बन के उठोगे। और जो हुजूर वाले बन के उठेंगे ना, हुजूर वाले बन के उठेंगे, उनका मकाम ये होगा कि रजा अब उनसे वजद करते गुजरिए। हमें को किसी का डर है, हम तो वजद करके गुजरेंगे। क्यों? कि ऐ रब्बे सल्लिम सदा मोहम्मद